अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सद्दाम। फिर एक वीडियो लेकर हाजिर हूं आपकी खिदमत में। नाजरीन, ये वीडियो बहुत ही वायरल है। ये वीडियो है यूट्यूबर मुफ्ती तारिक मसूद साहब की, जिन्होंने कुरान की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की। उन्होंने ये भी कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इस लायक नहीं कि उन्हें फॉलो किया जाए। और दूसरा लफ्ज़ ये भी कहा कि कुरान के करीम की जो कुछ आयतें हैं, कुरान मजीद की कुछ आयतें हैं, उसमें जो है गलतियां हैं। और इतना कहना था और ये अपनी तकरीर के दौरान ये बात कहा और इस क्लिप को जो है यूट्यूब में अपलोड किया। मुफ्ती तारिक मसूद का जो वो क्लिप वायरल होती ही जो रिएक्शन आना शुरू हो गया है और मैं आपको उस क्लिप को भी दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद बात कर, पहले क्लिप को देखिए। तो भी इंसान किसी को इसलिए फॉलो कर लेता है कि भाई वो बहुत बड़ा स्कॉलर है। क्या ख्याल है? जापानियों को हम फॉलो कर लेते हैं, उनकी स्पीचेस सुन लेते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं, भाई समझ रहे हैं, ये कोई पीएचडी स्कॉलर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है, भाई ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। मा तफुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी ज़ैद इब्ने साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मिसाल के तौर पर बहुत सारी मिसालें इसकी कुरान में। सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ में क्या आता है? कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अम बिन्नासिया। अल्लाह कहते हैं अगर ये कुफ्र से बाज नहीं आए, हम इनको पेशानी के बालों से पकड़ेंगे क़यामत के दिन। तो यहां है लनस्फ़अन। जितने भी उलमा यहां बैठे हुए हैं इनको पता है लनस्फ़अन ये लाम ताकीद है और आखिर में नून ताकीद है। ये अलिफ के साथ लिखना ग्रामर के लिहाज से गलत, क्योंकि तनवीन नाउन पे आती है, सेंटेंस पे या फेल पे तनवीन कभी भी नहीं आती। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लेकिन यहां पर क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा ना लनस्फ़अन, जिब्रील आई आयत लेके, आपने इसको प्रोनाउन किया अपनी जबान से लनस्फ़अन। तो कातिब ने, क्योंकि अन में आवाज नून की आ रही है, तो कातिब ने उस वक्त लिख दिया नून के बजाय अलिफ डाल दिया, जो तनवीन की अलामत है। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। आप कभी भी अरबी में सेंटेंस पे तनवीन नहीं डालोगे, लेकिन यहां लनस्फ़अन पे दो जबर डले हुए होंगे, अलिफ लिखा हुआ होगा। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? बोलो गलत। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? बोलो गलत। कातिब वही ने लिखा, नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते। और कमाल की बात है, जो लिखा आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि उसको नून बना दे। अब कहने के लिहाज से ऊपर ऊपर से तो लगेगा ये गलत है, लेकिन भाई अल्लाह ने ये इसलिए होने दिया, बता दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई उम्मी थे। नंबर 2, हमने इस कुरान की हिफाजत ऐसे की है कि अगर जाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में, जाहिरी लिहाज से, वरना तो इसमें बड़ी हिकमत है, हुई भी है, हमने उसकी भी करेक्शन की किसी को इजाजत नहीं दी। लेकिन भाई अल्लाह ने ये इसलिए होने दिया, बता दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई उम्मी थे। नंबर 2, हमने इस कुरान की हिफाजत ऐसे की है कि अगर जाहिरी लिहाज से इसमें कोई गलती लिखने में, जाहिरी लिहाज से, वरना तो इसमें बड़ी हिकमत है, हुई भी है, हमने उसकी भी करेक्शन। तो नाज़रीन, आपने इस क्लिप को देखा जिसमें जो है तारिक मसूद ने खुद कहा
کہ قرآن میں جو ہے گرامر کے اعتبار سے جو ہے بہت ساری غلطیاں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غلطی کو سدھارے نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ تھے، اس طرح کے تہمت لگائے اور یہ سراسر گستاخی ہے۔ اور گستاخی کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو یہ کفر ہے۔ اور قرآن پر بھی انہوں نے تحریف کرنے کی کوشش کی، جس میں لنسفعن جو یہ آیت مبارکہ ہے اس پہ انہوں نے جو ہے تحریف کرنے کی کوشش کی، اور قرآن کی تحریف یہ جو ہے کفر ہے، اور قرآن کو بدلنے کی کوئی کوشش کرے تو یہ کفر ہے۔ اور انہوں نے طارق مسعود نے جو ہے قرآن کی آیتوں کے بارے میں یہ تہمت لگایا کہ قرآن کی آیت جو ہے بہت ساری آیتیں غلطیاں ہیں اس میں، اور اس طرح کی یہ باتیں کہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ان کی ذات فالو کرنے کے لائق نہیں ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں جس کو فالو کیا جائے۔ اب سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کے جملے استعمال کرنا، یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہے، اور گستاخی کرنے والے کو گستاخی کی سزا یہ ہے کہ کفر ہے۔ تو ناظرین اس طرح کے جملے انہوں نے کہا، جب یہ کلپ وائرل ہوا ان کا تو علماء اہل سنت کے طرف سے جو ہے ان کے جواب کے طور پر جو بہت سارے سوال پوچھے گئے اور ان کے لیے ریئیکشن بھی ہوا، اور اس کے بعد علماء دیوبند جو ہے ان کا بھی فتویٰ، ان پر فتویٰ جاری ہوا، اور اس طرح کے فتویٰ آنے کے بعد جب علماء اہل سنت اور علماء تبلیغی جماعت کی طرف سے جب فتویٰ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنے جملے سے رجوع کیا، لیکن ان کے رجوع کرنے کا جو طریقہ ہے بالکل غلط ہے۔ لیکن اس ٹاپک کو بیان کرنے میں الفاظ کی سیلیکشن میں بے احتیاطی ہوئی ہے، تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں، مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں، اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں۔ میرا جو پہلا معذرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو، جن میں سر فہرست حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب بھی ہیں، جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ معذرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات۔ تو ناظرین یہ تھا ان کا توبہ کرنے کی جو کلپ ہے، آپ نے دیکھا جس طرح توبہ کرنا چاہیے اس طرح انہوں نے توبہ نہیں کیا ہے۔ اور یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی دلیل ہے، اور اگر اسی میں اگر خامی ہو تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، ڈاکٹر اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے۔ تو یاد رکھیں ایمان کی اہم حصہ جو اہم درجہ ہے وہ محبت رسول ہے، اور اگر کوئی اس میں گستاخی کرے تو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور قرآن کی کوئی تحریف کرنے کی کوشش کرے تو یہ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا، اور کیونکہ قرآن مکمل ہے، اس میں کوئی کمی اور بیشی نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ تو طارق جمیل نے اس میں شک بھی کیا اور اس میں جو ہے غلطیاں نکالا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے فرمان کو اس نے جھٹلایا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے کتاب میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں چھوڑا، لیکن یہ کہہ رہا ہے اس میں شک ہے، اس میں جو ہے کمی ہے، اس طرح کے جملے اس نے کہا، تو سراسر توبہ اس پر لازم ہے، اور توبہ کرنے سے پہلے مرا تو کفر پر مرا۔ اس طرح ان کی توبہ کرنے کی رجوع کرنے کا طریقہ ہے بالکل غلط ہے، اور کیونکہ توبہ کے لیے شرط ہے ندامت ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اور اس انداز میں انہوں نے توبہ ابھی تک نہیں کیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی بھی ان کے دل میں کھوٹ ہے، اور یہ اصل میں جو ظاہری طور پر لگتا ہے دیندار ہے، مسلمان ہے، لیکن ظاہری طور پر اس کے اندر جو ہے منافقت ہے، اور وہ کھل کے لوگوں کے سامنے آیا۔ اور کلپ وائرل ہونے کے بعد بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ تو پاکستان میں جو ہے بہت ساری جگہ جو ہے دیواروں پر جو اس طرح کے پوسٹر لگے ہیں طارق مسعود کے خلاف کہ جو ہے ان کے سر کو تن سے جدا کیا جائے، اس طرح کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، اور اسی طرح کا آج تک کی نیوز میں بھی دکھایا گیا ہے کہ جو مولانا کل تک کہہ رہے تھے کہ گستاخ رسول کی جو ہے ایک ہی سزا سرتن سے جدا، آج ہے انہی پر یہ پالا پڑا ہے۔ تو مفتی طارق مسعود کے لیے ابھی جو ہے بہت ہی آج تک نیوز وغیرہ میں دکھایا گیا ہے کہ جو مولانا کل تک کہتے کہ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا سرتن سے جدا، آج وہ خود ہی اس بلا میں مبتلا ہے اپنی جو ہے سر کو بچانے کے چکر میں۔ تو طارق مسعود کے لیے مشکل گھڑی ہے اگر وہ صحیح سے توبہ نہ کرے، کیونکہ کروڑوں لوگوں کے مسلمانوں کے دلوں سے جو ہے انہوں نے کھلواڑ کیا، کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو دکھایا ہے، خاص کر جو لوگ عاشق رسول ہیں ان کے دلوں پر گہرا اثر ہوا کہ جس نبی کی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، جن کو ہم اپنا ہیرو مانتے ہیں، انہی کے بارے میں یہ کہہ رہا کہ ان کو فالو کرنے کی کہہ رہے کہ ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جسے فالو کیا جائے۔ آپ سوچئے علماء اہل سنت کے طرف سے جو ہے فتویٰ ان پر جاری ہوا، کیونکہ کروڑوں لوگوں کے جو ہے
دلوں کو جو ہے انہوں نے مجروح کیا اور کروڑوں لوگوں کو اس کا تکلیف ہوا، اور خود ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر فخر ہے، نبی کی ذات پر فخر ہے کہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اس طرح کے جملے اس نے کہا، تو سراسر توبہ اس پر لازم ہے، اور توبہ کرنے سے پہلے مرا تو کفر پر مرا۔ تو پھر ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔